نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عمومی طور پر چھوٹے بچوں کو جو نابالغ ہیں اور بھی 5-6 سال کے 8 سال کے بچے یا اور چھوٹے، انہیں مارنا نہیں چاہیے۔ 10 سال سے کم عمر کے بچے کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی ہاتھ نہ اٹھانا پڑے۔ عموماً وہ ہم کسی ری ایکشن میں ایسا کرتے ہیں، بچے نے کوئی غلطی کی، ہمیں غصہ آ گیا، ہم نے فوراً بغیر سوچے سمجھے پٹائی اس وقت کر دی، یہ سوچا نہیں کہ کیا یہ ایسی غلطی تھی کہ جس پر مارنا چاہیے کہ نہیں۔ تو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھتے، غصہ آتا ہے، انا پہ ٹھیس پہنچتی ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی، میں بار بار کہہ رہی ہوں، کہہ رہا ہوں، نہیں سنا، غصہ آ گیا تو ری ایکشن اپنا دکھایا۔ اب وہ شریعت کا مکلف نہیں، وہ چھوٹا بچہ ہے، تب اس کو بہت چھوٹی عمر میں ہاتھ مارنا، ڈانٹنا، پٹائی کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں کچھ بچوں کو ذرا ریلیکس رہنے دینا چاہیے۔ ہاں، 7 سال کی عمر سے سمجھانا شروع کریں آہستہ آہستہ، اور پھر 10 سال تک اگر جیسے حدیث میں آتا ہے اگر نماز نہ پڑھ رہے ہو مثلاً اور بات نہ مانے ذرا، تو اس میں چھوٹی موٹی اگر پٹائی کرنی پڑے تو وہ بھی ہلکا سا پیچھے مار دیا، تھوڑا سا اس کو یہ احساس ہو جس سے چوٹ نہیں لگے، چہرے پہ نہ مارا جائے، زخم نہ ہو، اصلاح کے لیے، سرزنش کے لیے، یہ سوچ کے بھئی ایک دفعہ وارن کیا، دوسری دفعہ وارن کیا، 3-4 دفعہ سے کہہ رہا ہوں اور اب نہیں سنتی ہے، سنتا بچہ یا بچی، تو پھر کبھی اس سوچ کے کہ نہیں اس وقت شاید سزا کے ساتھ ہی معاملہ درست ہوگا، بالکل پلان کر کے، یہ نہیں کہ اسی وقت ریئیکشنری ہو کے، تاکہ بچے کو پھر بعد میں یہ بھی احساس ہو کہ ہاں بھی مارنے کی وجہ کیا تھی، اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی، صحیح مارا۔ اس طرح سے تربیت کے لیے جب مارا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں مارنے کی وجہ اپنا غصہ ہوتا ہے، ہمیں جب بالکل بچہ ضد کر دیتا ہے، ہم بالکل پریشان ہو جاتے ہیں تو تنگ ہو جاتے ہیں، تنگ کرنے کی وجہ سے مارتے ہیں، تو ظاہری بات ہے تنگ کرنے کی وجہ سے مارنا تو اپنی ذاتی وجہ سے مارنا ہے، اس میں مارنے کے نتیجے میں بچے کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ ضدی ہوتا ہے، آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے، چڑھتا ہے یا مزید چھیڑنے کے لیے حرکتیں کرتا ہے۔ تو لیکن چونکہ مرد عورت دونوں، ماں باپ دونوں ہی تربیت یافتہ نہیں ہوتے، خود انہیں آئیڈیا ہوتا نہیں ان چیزوں کا، بچے بس تنگ کرتے ہیں تو غصہ دکھا دیتے ہیں، بچوں کی نفسیات سے واقف نہیں ہوتے تو وہ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر ماں نے یا مثلاً باپ نے کبھی ہاتھ اٹھا ہی دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری پارٹی، یعنی جو ماں ہے تو باپ، باپ ہے تو ماں، وہ اس کے ریئیکشن میں آ کے اس شخص کے ساتھ بدتمیزی کرے، یعنی ماں یا باپ کو ذلیل کرے یا اس کو کچھ کہے، برا بھلا کہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بچے کو اور زیادہ نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ مار تو بچہ تھوڑی دیر میں بھول جائے گا، اور ماں یا باپ جو بھی مارے گی وہ بعد میں اس کو منا بھی لے گی، کھلانے پلانے گھمانے میں بچہ بھول جائے گا۔ لیکن بعض اوقات جو دوسری پارٹی اس میں انٹرفیئر کرتی ہے تو وہ اس بچے کی نظر میں اس ماں کو یا باپ کو گرا دیتی ہے، تو ایسا کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے سمجھیے رشتے کو، میاں بیوی کے اپنی اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے اور رشتہ ہے محبت کا، وہ سب خراب کرنے کا سبب بنتی ہے، کہ بچے کے نزدیک ماں یا باپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی، وقتی طور پہ تو اسے خوشی ہوئی کہ میرا بدلہ لیا گیا، لیکن یہ چیز اس کے اندر ایک نفرت اور ایک عجیب سا تعلق پیدا کر دیتی ہے، اور پھر وہ اس کو ابیوز بھی کرتا ہے، کبھی ان کے خلاف ان کو، ان کے خلاف ان کو۔ تو کبھی بھی ماں باپ کو آپس میں بچوں کی وجہ سے نہ لڑنا چاہیے، نہ بد کلامی کرنی چاہیے، نہ ہاتھ پیر ایک دوسرے پر اٹھانے چاہیے۔ ویسے بھی کسی پر ہاتھ اٹھانا غلط ہے، شوہر کو بھی نہیں چاہیے، عورت کو بھی نہیں چاہیے۔ اور کبھی کسی سے غلطی ہو بھی جائے، مثلا باپ نے بلا وجہ مار دیا یا ڈانٹ دیا، تو ماں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ ماں بچانے کے لیے تو آ سکتی ہے، لیکن اس میں باپ کے خلاف کچھ نہ کہے۔ اسی طرح سے باپ دیکھے کہ ماں جو ہے غلط مار رہی ہے، غلط موقع میں مار رہی ہے، زیادہ مار رہی ہے، تو بچانے کے لیے تو اچھا اچھا آئندہ نہیں کرے گا، آئندہ نہیں کرے گا، روک دو، چھوڑ دو، معافی مانگتا ہے، بیٹا معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ یہ تو کر سکتی ہے، کر سکتا ہے دونوں، اور یہی کرنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں مار رہی ہو یا کیوں مار رہے ہو، ہٹو، نہیں مارو، میرے بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس طرح سے کر کے یا اس پر ریئیکشن دکھانا اور اس کو الٹا ڈانٹنا یا اس کو مارنا، یہ سب چیزیں بچوں کی تربیت کے لیے زہر ہیں۔ اس سے بچے عجیب و غریب کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اماں نے غلطی کی یا ابا نے غلطی کی، ان کو بھی ڈانٹ پڑی، اوہ یہ تو بہت اچھا ہوا،
آئندہ میں خود مزید ایسا کچھ کروں جس سے ان کو دوبارہ ڈانٹ پڑے، جب بھی مجھے ان سے بدلہ لینا ہو، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ ان کے آپس میں گویا ایک دوسرے کو میں یوز کر سکتا ہوں، کھیل سکتا ہوں ان دونوں سے ایک دوسرے کے خلاف، تو یوں ان کی شرارتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور نفسیاتی طور پر وہ دونوں سے اٹیچ نہیں ہوتے، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں بھی آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، تو میرے لیے بھی ایسا کرنا کوئی مذائقہ نہیں اگر میں اپنے بہن بھائیوں سے لڑوں یا ان کے خلاف کوئی کام کروں، تو عزت بھی جاتی ہے، تعلق بھی جاتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ رشتوں میں ماں باپ کو ایک دوسرے کی عزت کرنا اولاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت میں ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ کسی درجے میں وہ ان دونوں سے اٹیچ رہیں اور ان کی تربیت اچھی ہو، وہ اپنی جنت بنائیں، اچھے انسان بنیں، تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ وہ بچوں کے نزدیک ماں اور باپ ایک دوسرے کی عزت کو خراب نہ کریں، کبھی بھی ان کے خلاف بات نہ کریں، خواہ وہ غلط کر رہے ہوں تب بھی، نہ ان کے سامنے نہ پیٹھ پیچھے، کبھی بھی ماں کے خلاف بچے کو نہ کریں یا باپ کے خلاف بچے کو نہ کریں۔ اس طرح بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو ون اوور کر لیں گے، اپنی طرف کر لیں گے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو مسل رہے ہوتے ہیں، ختم کر رہے ہوتے ہیں، وہ کلی کو بالکل ہاتھ سے پیس دیا جائے اور اس کے بعد امید رکھی جائے کہ کبھی کوئی اچھا کوئی کارنامہ کرے، بڑا اچھا سا پھول بنے، بالکل نہیں، وہ اب آپ کے لیے ایک وبال جان ہی ہوگا، بعد میں جا کے آپ کو اس کے جو نقصانات نظر آئیں گے وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بچوں کی نفسیات میں یہ بہت اہم ہے کہ ان کے سامنے ماں باپ جن کو وہ اپنے طور پہ رول ماڈل سمجھتے ہیں، بچپن سے محبت کا مرکز سمجھتے ہیں، ان کو خراب نہ کیا جائے، ان کے دل میں کبھی بھی ایک دوسرے کی نفرت، خرابی، اپنی لڑائی کے باوجود، وہ بھی آپس میں بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ الگ بات ہے، لیکن بچوں کے سامنے یہ تاثر کبھی نہیں آنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں یا ان میں آپس میں چڑ ہے، نفرت ہے، یہ ساتھ نہیں، یہ دو الگ الگ ہیں۔ ان کو اگر وہ ایک نہیں دیکھ سکتے اولاد کسی بھی موضوع پر، موقع پر، بلکہ بحث مباحثے میں ان کو الگ دیکھتی ہے، تو اب وہ بچہ یا بچی ذہنی طور پر کبھی بھی بہت اچھے تعلق میں نہیں ہوگی اماں ابا سے، ظاہر بات ہے ان کے ساتھ نہیں ہوگی تو اوروں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا نہیں ہوگا۔ معاشرے میں ایسے لوگ بہت اچھا رول پلے نہیں کر سکتے، تو آپ کو اپنے ہاتھ سے بہت زیادہ مشکل پیدا کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے، جتنا بھی غصہ پی جانا پڑے، اس کو اپنے کمرے میں الگ بات کریں، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے بچوں کو یہ لگے کہ ان کے درمیان آپس میں چپقلش ہے، یعنی اس بچے کو یہ احساس ہو جائے کہ میری اماں کی اسسمنٹ غلط تھی، ان کے ابا نے ان کو ڈانٹا یا مارا، یا ابا کی اسسمنٹ غلط تھی کہ اماں ان سے لڑتی رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی غلط ہیں، اور پھر ہر دفعہ جب اس کو مارا جائے گا اس کو اندازہ ہوگا کہ میں اس کی شکایت اگر اماں سے کرتا ہوں تو اماں کہیں گی کہ انہوں نے غلط مارا اور مجھے سپورٹ کریں گی، اور اسی طرح ابا اس کے برعکس کریں گے، تو وہ بچہ ہر دفعہ اپنی غلطی کو اپنی غلطی نہیں سمجھتا، اور یہ جان دیجئے کہ جو بچہ اپنی کسی غلطی کو غلطی نہ سمجھے اور اس پر اس کو سزا دی جائے تو اس کا ذہن یکسوئی کے ساتھ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھتا رہتا ہے، نتیجہ یہ کہ آپ سے بدظن ہوتا ہے، آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے، چڑھتا ہے، اور دونوں طرف وہ یہ کام کرتا ہے، پھر جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی یہ کام کرے گی، دونوں یہی کریں گے کیونکہ نفس دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح شیطان ہمارے گھروں کو خراب کر رہا ہے، ایسے بہت سے کاموں میں الجھایا ہوا اس نے، اور گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، ایسا کرنا بڑی زیادتی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو خراب کرنے والی بات ہے، اور یہ کوئی عذر نہیں ہے جس کی بنیاد پر بدتمیزی کی جائے اپنے بیوی سے، اپنے شوہر سے، یا مارا جائے، تو اور بہت بڑا ظلم اور جرم ہے، بچنا چاہیے ایسے کاموں سے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے کہ قیامت کے دن مفلس نہ بنے، ساری نیکیاں لی جائیں گی۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔